السلام علیکم، میں عقیل سبزی مخاطب ہوں پشاور سے۔ خیبر پختونخوا کے مخصوص حالات کے تناظر میں ہم کوشش کرتے ہیں یا کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کو اس پلیٹ فارم سے مختلف اپڈیٹس، مختلف اقدامات، خاص کر امن و امان کی بحالی کے لیے جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ان سے وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا کے امن کے ساتھ پاکستان کا امن جڑا ہوا ہے۔ یہاں کی سلامتی کے ساتھ، یہاں کی ترقی کے ساتھ پاکستان کی سلامتی اور ترقی جڑی ہوئی ہے۔ بہت اچھی ڈیولپمنٹ افغانستان کی جانب سے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، اور اس میں چند اہم نکات جو ہے وہ آپ کے گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو کہ ہمارے وزیر خارجہ ہے اور نائب وزیر اعظم بھی ہیں، انہوں نے جو دورہ کیا تھا اپریل کے آخر میں کابل کا، اسی کی تسلسل میں نہ صرف یہ کہ گزشتہ مہینے بیجنگ میں افغانستان، پاکستان اور چین کے درمیان مذاکراتی عمل، ایک نتیجہ خیز مذاکراتی عمل کا آغاز ہوا، بلکہ گزشتہ روز پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اور افغانستان کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں یہ طے پایا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر مستقل سفیر تعینات کرنے کا، مقرر کرنے کا جو اقدام اٹھایا ہے، اور افغانستانی اسی کے رد عمل میں ایک مثبت اشارے کے طور پر اپنے نذیر نمور کو فل ایمبیسڈر کا سٹیٹس دے رکھا ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ دونوں سفارت خانوں کو بحال کیا جائے گا، فعال بنایا جائے گا، اور پاکستان اور افغانستان کے جو دو طرفہ معاملات ہے، خاص کر آمد و رفت اور تجارت کے حوالے سے جو کراسنگ پوائنٹس ہیں دونوں ممالک کے درمیان، ان میں ان مسائل کے حل کے لیے یا اقدامات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دونوں سفارت خانوں کو بااختیار بنایا جائے گا۔ اسی تناظر میں سب سے اچھی پیش رفت یہ بھی ہوئی ہے کہ جو معتبر میڈیا رپورٹس ہے یا اطلاعات ہے، ان کے مطابق آئندہ چند دنوں میں افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی ایک بار پھر اسلام آباد کا دورہ کرنے والے ہیں، اور اسی مہینے کے آخر میں انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس ہے، خاص کر چائنا کی میڈیا کی رپورٹس ہے کہ پاکستان، افغانستان اور چائنا کے وزرائے خارجہ کے درمیان کابل میں بھی ایک نشست رکھی جائے گی، مطلب وہاں پر مذاکرات ہوں گے، اور ان مذاکرات کا مین ایجنڈا یہ ہوگا کہ کس طریقے سے یا کس فارمولے کے تحت یا کس روڈ میپ کے تحت افغانستان کو سی پیک کا حصہ بنایا جائے۔ اس تمام پیش رفت کو نہ صرف یہ کہ چین کی سرپرستی اور رہنمائی حاصل ہے اور سال سے حاصل ہے، بلکہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران افغانستان کے طالبان لیڈروں کے جانب سے، بعض اہم کمانڈروں کی جانب سے، جو فتنۃ الخوارج ہے جن کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں یا جو کالعدم تنظیمیں ہیں، ان پر بھی گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے۔ اس تمام پیش رفت میں جس طرح میں نے بتایا بھی کہ اگر ایک جانب پاکستان کا ایک کلیدی کردار 10 مئی کی فتح کے بعد سامنے آیا ہے، اور چین ایک بنیادی کردار ادا کر رہا ہے پاکستان اور افغانستان کے معاملات سلجھانے کے مسائل کے حل کے لیے، تو اس تمام پروسیس کو سعودی عرب، یو اے ای، ترکی اور قطر کی آشیرواد اور حمایت بھی حاصل ہے۔ توقع کی جا سکتی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ٹی ٹی پی اور کالعدم جو بلوچ گروپس ہیں، ان کی دراندازی اور دخل اندازی اور دہشت گردی کے معاملے پر جو کشیدگی پیدا ہوتی آئی ہے یا جو کشیدگی موجود ہے، اس کے خاتمے میں نہ صرف یہ کہ دونوں ممالک دو طرفہ رابطہ کاری اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے کامیاب ہو جائیں گے ان مسائل کے حل میں، بلکہ جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، جو ہمارے دوست ممالک ہیں، وہ بھی ایک اہم کردار ادا کریں گے۔ اور اسی تناظر میں ہم بجا طور پر توقع رکھ سکتے ہیں کہ اگر افغانستان اور پاکستان کے ان تمام رابطوں کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے چند اہم ہمارے پڑوسی دوست ممالک کی آشیرواد اور سرپرستی حاصل رہی، تو امید کی جا سکتی ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو سیکیورٹی معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔